آج 21 شعبان ہے اور آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اور رمضان بالکل ہمارے قریب آ گیا ہے۔ ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ اب تو ہم گانے سننا چھوڑ دیں، پاکستانی گانوں پر ملین اور بلینز میں ویوز آتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک سانگ بہت مشہور ہوا، جگہ جگہ جس بازار سے، گلی سے، محلے سے گزریں اسی گانے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور ہر موبائل میں وہ ٹونز کے طور پہ جو ہے وہ گانا لگا ہوا ہے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، کدا کوکا اور جو ہے وہ آفرین آفرین، یہ گانے اور جیسے اور بے شمار گانے بہت مشہور ہوئے۔ تو آج کے بعد ہم یہ وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ گانے نہیں بلکہ قرآن، اور ناول نہیں تسبیحات کا اہتمام کریں گے، اور یہ دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ رجب کے شروع میں ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے اور رمضان تک اس دعا کو لے کے جاتے تھے۔ تو ہم سب بھی جو ہے اس کی کوشش کریں، اس دعا کو پڑھنے کی، آگے پھیلانے کی، آگے شیئر کرنے کی۔ میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے جو ہے وہ آپ ملین اور بلین میں ویوز دیں، لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس دعا کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں، اس دعا کو آگے پہنچائیں، اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، عزت کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی سعادتوں کو سمیٹنے کی، برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہر غم سے، تکلیف سے، پریشانی سے بچا کر عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل کر دے، اور رمضان کی پر نور ساعتوں کو پوری قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، شوق کے ساتھ سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دے، تسبیحات کی توفیق دے دے، اور جو ہے وہ سستی سے، کائلی سے، اور جو ہے وہ لغویات سے محفوظ کر دے۔ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ، اور یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اس دعا کو کہاں تک جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ گانوں پر تو ملین اور بلینز میں ویوز آتے ہیں۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کملی والی سرکار جب رجب شروع ہوتا تھا تو اس دعا کا اہتمام کرنا شروع کرتے تھے، اور رمضان تک اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہتے تھے۔ ہم بھی یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عافیت سے، خیریت سے، عزت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل فرما دیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری کملی والی سرکار، جب رمضان المبارک قریب آتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام ان کو اس کی باقاعدہ تیاری کراتے تھے، اس کا وعظ فرماتے تھے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ تم پر ایک مہینہ ان قریب تمہارے قریب آنے والا ہے بھئی، جس میں جو ہے وہ دن کو روزہ رکھنا جو فرض قرار دے دیا گیا، اور رات کو عبادت کرنا ثواب کی چیز بنا دیا گیا، اس کا مفہوم ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے قریب ہو جاتا ہے، اور فرض کا اجر 70 گنا جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو ہے وہ جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور عبادت کا ذوق اور شوق جو ہے وہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں جو ہے وہ ہم نیکی کو بڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم ہے کہ جو ہے وہ نیکی کو بڑھاؤ، اور اللہ جو ہے تمہارے تنافس یعنی نفس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ نیکی کی طرف جو ہے وہ راغب ہے۔ تو بھئی 11 مہینے اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، غفلت ہو گئی ہے، اور ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اور ہم سے حقوق العباد اور حقوق اللہ میں اگر کوئی غفلت بھی ہے، تو ہم اب ہمارے پاس وقت ہے۔ سال کی قیمتی ترین راتیں اور قیمتی ترین دن اللہ پاک ہمیں عطا کر رہے ہیں، ہم ان کی قدر کریں۔
اور ابھی سے ہم تیاری شروع کر دیں گے، چونکہ شعبان المعظم کے آخری 10 دن جو ہے وہ شروع ہیں، تو رمضان میں ہماری روٹین بن جائے گی، ہماری عادت بن جائے گی ہم رمضان میں کیا کریں۔ ہم رمضان میں سب سے پہلے اپنے وقت کی حفاظت کریں اور وقت ضائع نہ کریں، قرآن کی تلاوت ہو، تسبیحات کا شوق ہو، حقوق العباد کی ادائیگی ہو، اور جو ہے وہ تہجد میں اٹھنے کا اہتمام ہو، روزانہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ایک سپارہ پڑھیں، آدھا سپارہ پڑھیں، جیسے بھی آسانی ہو ویسے قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ڈراموں سے خصوصی طور پر، گانوں سے، فلموں سے، ان سے پرہیز کریں، اور جہاں پہ بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اس محفل سے جو ہے وہ ہم اٹھ جائیں، اس مجلس سے اٹھ جائیں، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ہم عبادت میں لگائیں، عبادت کے کی مواقعوں میں لگائیں، اچھی اور مبارک مجالس کے اندر بیٹھنے کا اہتمام کریں، گھر میں بھی ہم اس کا ماحول بنائیں۔ بہت مبارک مہینہ ہے، اس سے زیادہ مبارک مہینہ اور اس سے زیادہ مبارک ساعتیں اور اس سے زیادہ مبارک برکتیں جو ہے وہ دوبارہ ہمیں نصیب نہیں ہوں گی۔ کیا پتہ کہ ہم میں سے کون جو ہے وہ اگلے سال اس دنیا میں ہوگا۔ اس لیے وقت اللہ نے دیا ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، صحت دی ہے، اللہ کو یاد کرنے میں اور ان کے بندوں کی خدمت کرنے میں ہم اپنا وقت جو ہے وہ گزاریں۔ رمضان کے حوالے سے یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بے شمار آپ کو تقاریر مل جائیں گی، اور آپ کو بہت چیزیں مل جائیں گی، آپ وہاں سے ان چیزوں کو دیکھ کر مزید تیاری کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد اس ویڈیو کے بنانے کا صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں اور ہم وقت برباد نہ کریں، اور جو ہے وہ اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ابھی سے شروع کر دیں۔ جب ہم ابھی سے شروع کریں گے تو رمضان میں ہمارے لیے معمولات کو اپنانا آسان ہو جائے گا، ورنہ رمضان المبارک بالکل سر پہ آ جاتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے تو ہماری سستی کاہلی کی وجہ سے اور لغویات میں پڑھنے کی وجہ سے رمضان المبارک کو سمجھتے اور اس کی تیاری کرتے کرتے رمضان نکل جاتا ہے، اور اس کی بابرکت اور مبارک ساعتیں ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را ایسا ہرگز نہ کیجیے گا، اور خصوصی طور پر گانوں سے پرہیز کیجیے گا۔ میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ملین اور بلین میں جب وہ ویوز دیں، لیکن میں آپ سے ضرور یہ کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو کم از کم جو ہے وہ ضرور شیئر کریں، اور جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو لے کر جائیں کہ نیکی کی بات کرنا، نیکی کی بات سننا، نیکی کی بات کو پھیلانا، یہی ہمارا کام ہے۔ جزاک اللہ۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری سیئات سے صرف نظر فرما دے، یا اللہ ہم پہ اپنا کرم کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے۔ یا اللہ آپ کی صفت ہے رحمان اور رحیم، یا اللہ آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ کرم کرنے والے ہیں۔ یا اللہ آپ ہم پر کرم کر دیں، فضل کر دیں، ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، عافیت دے دے، خیریت دے دے۔ یا اللہ ہمیں شوق دے دے، عبادت کا شوق دے دے۔ یا اللہ قرآن کی لگن عطا کر دے، یا اللہ تسبیحات کا ذوق اور شوق دے دے۔ یا اللہ تیرا سب سے مبارک مہینہ آ رہا ہے، تیرے سب سے عطا کیے وہ مبارک دن آ رہے ہیں، یا اللہ اس کے دن کی برکتیں بھی عطا فرما دے، اس کی رات کی یا اللہ پر نور ساعتیں بھی ہمیں عطا فرما دے، تہجد کی توفیق دے دے۔ یا اللہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے کی، سننے کی ہمیں توفیق دے دے۔ یا اللہ یہ مہینہ قرآن کے ساتھ منسوب ہے، آپ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرماتے تھے، صحابہ کرام، اہل بیت۔ یا اللہ ان سب کا صدقہ یا اللہ تو ہمیں ہمارے اندر سے سستی نکال دے، کاہلی نکال دے، اور یا اللہ ہمیں یا اللہ ہر لمحے یا اللہ اس مبارک مہینے کی یا اللہ ساری سعادتیں، ساری برکتیں یا اللہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ اس مہینے کو ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جیسے تیرے پیارے گزارتے ہیں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کملی والی سرکار نے گزارے، جیسے صحابہ کرام نے گزارا، جیسے اہل بیت اطہار نے یا اللہ اس مہینے کی قدر کی۔ یا اللہ تو ہمیں بھی اس مہینے کی ایسی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ شعبان المعظم کے آخری دن ہیں،
اور رمضان المبارک بالکل قریب ہے، یا اللہ ہمیں شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یا اللہ اس مبارک مہینے کی استقبال کی توفیق عطا فرما دے، اور ایسے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جیسے اس کے کرنے کا حق ہے، اور ہمیں یا اللہ ہمارے دلوں کو، ہماری اللہ جسموں کو، ہماری اللہ روحوں کو یا اللہ اپنی طرف پھیر دے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اور یا اللہ ہمارا بن جائے، یا اللہ ہمارے سرن علانیتاً اخفن جیرن، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے یا اللہ کیے ہوئے سارے گناہ معاف فرما دے، بڑے گناہ چھوٹے گناہ معاف فرما دے، جو گناہ ماضی میں کیے اللہ وہ بھی معاف کر دے، جو اللہ ہم کرنے والے ہیں وہ بھی معاف کر دے، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت نحیف ہیں، یا اللہ آپ ہی قوی ہیں، اور آپ ہی یا اللہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اول الاولین آخر الاخرین، یا اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل فرما دے۔ یہ دعا یا اللہ پوری امت کے لیے ہے، یا اللہ پوری امت کو یا اللہ عافیت نصیب فرما دے۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اللہ پاک ہمیں عافیت سے، خیریت کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل فرما دے۔ آخر میں پھر آپ سے وہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس دعا کو خود بھی پڑھنے کے تمام پر کریں کثرت کے ساتھ، اپنے گھر والوں کو، محلے والوں کو، اپنے دوست احباب کو بھی اس دعا کے بارے میں ضرور بتائیں۔ گانوں میں نے پھر عرض کی ملین اور بلین میں ویوز آتے ہیں، مشہور جتنے سانگز ہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ مجھے ملین اور بلین میں ویوز دیں، لیکن میں آپ سے ضرور یہ کہتا ہوں کہ اس دعا کو شیئر کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے اس دعا کو شیئر کریں، اور رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔